بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، قابل احترام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 112، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں تقریباً 2 ہفتے کی تفسیر آپ کے سامنے چلی آ رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے ایمان والے اور بشارت پانے والے بندوں کے خصوصی 9 اعمال، 9 اوصاف ذکر فرمائے، جن میں ابتدائی 8 اوصاف آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ہی صحیح بیان کر چکا ہوں، اور اس آیت مقدسہ میں جو 9ویں صفت ہے والحافظون لحدود اللہ، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی ایمان والے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کے خصوصی اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ پاک نے جو احکام بیان فرمائے ہیں ان کو حدود اللہ کہا جاتا ہے، اور جو حدود اللہ کی حفاظت کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، کہ اللہ پاک نے سورہ نساء میں وصیت کے احکام بیان فرمائے اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور حدود کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گی کہ جن کے نیچے نہریں جاری، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے حدود سے آگے بڑھتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ اس کو دوزخ میں داخل کریں گے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے
ذلت والا عذاب ہوگا، رسوا کن عذاب ہوگا۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو پار کرتے ہیں وہی ظالم ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، دیہات کے رہنے والے کفر میں اور نفاق میں بہت ہی سخت ترین مبتلا ہیں، شدت کے ساتھ مبتلا ہیں۔ وَأَجْدَرُ، اور یہ اسی کے لائق ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ اللہ پاک نے اپنے نبی پر قرآن مجید میں جو احکامات، جو حدود نازل فرمائے ہیں ان سے بے خبر ہے۔ یعنی جو حدود اللہ کو نہیں جانتے تو نتیجتاً وہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نفاق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو حدود اللہ کو جاننا اور ان کو اپنانا یہی ایمان اور اسلام کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح حدود اللہ کے دائرے میں رہنا، یعنی اللہ نے جو حد قائم فرمایا ہے اس حد کے اندر رہ کر زندگی گزارنے والے ہی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے زیادتی کمی پیشی کرنے والا وہ حد سے نکل جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حد قائم فرمائے ہیں تو اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اب اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے نہ اس میں کچھ زیادتی کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ جو دین ہمیں ملا ہے کامل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور جو کتاب ہمیں ملی ہے وہ کامل کتاب ہے، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تو کامل اور مکمل دین ہمیں عطا کیا گیا ہے کہ جس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، کہ جو دین ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں کہ جس میں دین نے، مذہب نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، تو ہم اپنی مرضی سے نہ دین میں کچھ زیادتی کر سکتے ہیں اور نہ کچھ کمی کر سکتے ہیں۔ جو زیادتی کرتے ہیں اس کو افراط کہتے ہیں، اور جو کمی کرتے ہیں اس کو تفریط کہتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ، یہودی تفریط میں مبتلا تھے، عیسائی افراط میں مبتلا تھے۔ عیسائی اپنی طرف سے دین میں کچھ غلو کرتے، بڑھا دیتے، اور یہودی دینی احکامات میں گھٹا دیتے، کمی پیشی کر دیتے۔ اسی لیے اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں اہل کتاب کو حکم دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، اگرچہ کہ اہل کتاب سے خطاب ہے مگر تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ اے کتاب والوں لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہ دین میں زیادتی مت کرو، ناحق اپنی طرف سے دین مت بناؤ، اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی باتیں ایجاد مت کرو، اس لیے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، تم سے پہلی جو قوم گزری ہیں انہوں نے دین میں زیادتی کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، لہٰذا ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی مت کرو جنہوں نے دین میں زیادتی کر کے گمراہی میں جا گرے اور گمراہی میں ضلالت میں مبتلا ہو گئے، خود بھی مبتلا ہو گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ تو یہودی اس طرح کرتے تھے کہ دین میں اللہ پاک کے احکامات کی اس طرح انہوں نے ناقدری کی کہ جن پیغمبروں کے ماننے
اور ان کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا، پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اس طرح سینکڑوں پیغمبروں کو یہودیوں نے قتل کر دیا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ اور عیسائی کیا کرتے تھے کہ دین میں انہوں نے اس طرح اپنی طرف سے زیادتی کی۔ اللہ نے حکم یہ دیا کہ عیسیٰ کو پیغمبر مانو، نبی مانو، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احترام میں اس قدر غلو کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ دین میں زیادتی ہے۔ اسی طرح یہودی کہنے لگے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ نہ دین میں زیادتی کی اجازت ہے نہ کمی کی اجازت ہے، نہ دین میں ہم اپنی طرف سے کوئی چیز لا سکتے ہیں، اور جو دین ہمیں عطا کیا گیا ہے نہ اس میں کچھ کمی کر سکتے ہیں۔ اسی کو حدود اللہ کہتے ہیں۔ جیسے دین تمہیں دیا گیا ہے، آج بھی جس طرح اللہ کا یہ کلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر اتارا گیا، آج بھی حرف بحرف ویسے ہی قرآن موجود ہے، انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا، ایک زبر زیر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو جس طرح جو دین اور جو قرآن، جو کتاب ہمیں ملی ہے، جو دین ہمیں عطا کیا گیا ہے، اسی دین اور احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کو اسلام کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے زیادتی کریں، اپنی طرف سے کمی کر دیں، تو ایسے لوگوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ صرف اہل کتاب ہی اس آیت شریفہ میں مخاطب نہیں ہے، بلکہ وہ سارے ہی مسلمان ہیں جو عقائد میں کبھی اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ شرک میں تک مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج بھی یہ چیزیں باقی ہیں کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بڑھا کر خدا کے برابر کر دیا، حضرت مریم کے مقام کو بڑھا کر خدا کے برابر کر دیا، اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ والوں کی محبت میں ایسے غلو میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو پیغمبروں کا درجہ دے دیتے ہیں، بلکہ اولیاء اللہ کو خدا کے اوصاف کا مالک بنا دیتے ہیں، عالم الغیب کا خطاب دے دیتے ہیں، مشکل کشا کا لقب دیتے ہیں، حاجت روا کا لقب دیتے ہیں، اور انہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی افراط ہے، نہ افراط کی اجازت ہے نہ تفریط کی اجازت ہے۔ بے شک نیک لوگوں کی عزت کریں، احترام کریں، ادب کریں، ان سے محبت کریں، لیکن محبت ایسی نہ ہو کہ جو تمہیں غلو میں مبتلا کر دے، کہ محبت میں مبتلا ہو کر کہ ان کی تعظیم میں کہیں تم ان کے سامنے سجدے کرنے لگو، قبر پرستی میں مبتلا ہو جاؤ، انہی سے مانگنے لگو، اور یہ سب سمجھنے لگو کہ پہلے یہ ہیں، یہ جو چاہیں گے پھر اللہ پاک ان کی چاہت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ انتہائی غلط بات ہے۔ یاد رکھیں، نہ دین میں افراط کی اجازت ہے نہ تفریط کی اجازت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ وہ ہیں جو صحابہ کے درجات کو گھٹا دیتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو اولیاء اللہ کے درجات کو گھٹاتے ہیں، اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اعتدال پر قائم رہیں، درمیان میں رہیں، نہ زیادتی کی طرف جا سکتے ہیں نہ کمی کی طرف آ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک دیہات کے رہنے والے صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، آپ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ اگر میں عمل کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بیان فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا
تعبدوا اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ پہلا اسلام کا فریضہ۔ اور فرمایا وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز کو قائم کرو، اور فرمایا وَتُؤَدِّوا الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور فرض زکات کو ادا کرو، وَتَصُومُوا رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ چار چیزوں کا آپ نے ذکر فرمایا۔ بعض روایتوں میں جو حج کا تذکرہ ملتا ہے ارکان اسلام میں، وہ بھی روایت ہے۔ یہاں اس روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ سائل کے حالات کے مطابق آپ ارشاد فرماتے، شاید اس پر حج فرض نہیں تھا اس لیے آپ نے یہاں حج کا ذکر نہیں فرمایا، البتہ جتنا آپ نے ارشاد فرمایا اس دیہات کے رہنے والے نے اللہ کے محبوب سے ان اعمال کو سنا، اور جاتے ہوئے جو اس نے جملہ کہا اس جملے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کو دین کہتے ہیں۔ کیا کہا اس نے؟ کہا کہ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد میری جان ہے، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا رسول اللہ جتنا آپ نے ارشاد فرمایا ہے لا ازید علی ھذا، اس پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا، بال کے برابر بھی، رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں، اپنی طرف سے اس آپ کے فرمائے ہوئے ارشاد پر کچھ زیادتی نہیں کروں گا، جتنا آپ نے فرمایا اتنا ہی عمل کروں گا۔ بعض روایتوں میں ہے یہ بھی کہا نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، جتنا آپ نے فرمایا ہے، فرمان مصطفیٰ ہی کا نام تو دین ہے، جتنا آقا نے فرما دیا وہی دین وہی شریعت۔ ہم اپنی طرف سے یہ کہہ کر کے خاندان سے چلا رہا ہے، آباء و اجداد سے چلا رہا ہے، ہم اپنی مرضی سے دین سمجھ کر کسی چیز میں مبتلا ہو جائیں تو یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ تو جب اس نے جملہ کہا اور یہ کہہ کر واپس جانے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود صحابہ سے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جو یہ پسند کرتا ہے کہ کسی کو یہ بات خوشی میں ڈال دے، مسرور کر دے، کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ جو جا رہا ہے اس کو دیکھ لے، جنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا، کیوں کہ اس نے جو آقا سے سنا اسی کو دین جانا اور اسی پر اس نے عمل کرنے کا وعدہ کیا، اور اپنی طرف سے اس نے نہ زیادتی نہ کمی کا نہ اس نے کوئی اپنی طرف سے ارادہ کیا، اور نہ ہی جو ہے کوئی اس نے اپنی طرف سے اقدام کیا، بلکہ اس نے صاف صاف کہا جتنا آپ نے ارشاد فرمایا ہے اتنا ہی میں عمل کروں گا، اور جتنا آقا نے ارشاد فرمایا اتنا ہی عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، شریعت پر چلنے والا کہتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے اپنی چاہت سے نہ دین کے احکامات میں تبدیلی کر سکتے ہیں اور نہ دین کے احکامات میں زیادتی کر سکتے ہیں، اور دین کے احکامات میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ امیر ہے اس کے لیے الگ مسئلہ ہے، یہ غریب ہے اس لیے الگ مسئلہ ہے، یا یہ فلاں ہے یا فلاں ہے، دین سب کے لیے برابر ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے اور مشہور و معروف روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا کہ جس نے چوری کر لی تھی، اور وہ عورت قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھی، مہذب اور معزز گھرانے کی عورت تھی، لیکن قبیلے والے پریشان ہوئے کہ اگر ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹا گیا تو قبیلے کی رسوائی ہوگی، خاندان کا نام گھر کا نام بدنام ہوگا۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ کسی ایسے فرد کے ذریعے اللہ کے محبوب کی خدمت میں سفارش کی جائے کہ بجائے ہاتھ کاٹنے کے کوئی اور معاملہ پیش کیا جائے، کوئی اور صورت اس کے بدلے میں کر لی جائے۔
تو بہتر ہوگا، ہاتھ کٹنے سے یہ عورت محفوظ ہو جائے گی۔ تو اب سوال یہ تھا کہ کس کو آقا کے آگے پیش کر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ دنیاوی معاملے میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی دین کے معاملے میں کچھ کمی پیشی کرتا تو پھر آپ کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا، پھر کوئی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے غلام کے بیٹے ہیں اور آپ کے نزدیک اسامہ کی بڑی محبت تھی، بے پناہ حضرت اسامہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ جب وہ آتے تو آپ خوشی کا اظہار فرماتے، آپ کا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ تو قریشیوں نے مشورہ کیا کہ اسامہ کے ذریعے سفارش کی جائے کہ یا رسول اللہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں، اس کے بدلے کوئی فدیہ وغیرہ آپ بیان کر دیں، کوئی اور صورت بیان کر دیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ قریش کی طرف سے تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بجائے ہاتھ کاٹنے کے کوئی اور صورت آپ بیان کر دیں، اور ہاتھ کاٹنے سے اس عورت کو ہاتھ کٹنے سے بچ جائے گی۔ تو جیسے ہی حضرت اسامہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا، آپ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور محبوب خدا نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حدود میں حد کے سلسلے میں سفارش کرنے آئے ہو، یا حد کی کمی کے بارے میں تم سفارش کرنے آئے ہو؟ سنو، تم سے پہلے جو لوگ پچھلی قوموں میں ہلاک ہوئے ہیں اس وجہ سے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی امیر کوئی غلطی کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، غریب کوئی غلطی کرتا تو پھر اس پر حد کو نافذ کر دیا جاتا۔ میری عدالت میں امیر غریب سب برابر ہے۔ میری عدالت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے، کون مالدار ہے، کون غریب ہے، کون فلاں ہے فلاں، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اللہ کے حد کو دیکھا جائے گا، اللہ کے حکم کو دیکھا جائے گا۔ اور آپ نے یہ جملہ میں ارشاد فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدها۔ تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ کائنات میں میری لاڈلی بیٹی ہے، سب سے زیادہ اللہ کے بعد میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اس عورت کی جگہ فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں بیٹی سمجھ کر اسے نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو یہ محبوب خدا کا فرمان ہے، آپ نے دین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کمی کو برداشت نہیں فرمایا۔ جیسے اللہ نے دین کو نافذ کیا ہے، ہر حال میں اس پر عمل پیرا ہونا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ طوعاً او کرہا، دل چاہے یا نہ چاہے، سوائے عمل کرنے کے کوئی راستہ نہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں، ایمان والوں کی اپنی طرف سے کوئی گنجائش نہیں رہتی سوائے عمل کرنے کی، کوئی اختیار نہیں رہتا کہ جب جی میں آیا نماز پڑھ لی، جب جی میں آیا چھوڑ دیا، جب جی میں آیا اللہ کے حکم کو مانا، جب جی میں آیا ہم نے شریعت کا مذاق اڑایا۔ یہ صحیح اسلام نہیں ہے اور صحیح مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اپنی گردن جھکا دے۔ ہر حال میں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہی ہوگا جو محبوب خدا کا حکم ہے۔ تو اسی کو حدود اللہ کی حفاظت کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، کہ ہر حال میں اگرچہ کہ اپنے بھی آ جائیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری اولاد کا مسئلہ ہو تو الگ فیصلہ کر لیا جائے، پرائے ہو تو الگ فیصلہ کر لیا جائے، دوست ہوں تو نرمی
دشمن ہو تو سختی اور اپنے مطلب کے ہو تو پھر وہاں کچھ سہولتیں اور جہاں کچھ فائدہ نہیں وہاں تنگی شدت، یہ ہمارے لیے بالکل اس کی گنجائش نہیں، اختیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اسی سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہاری دولت، تجوریاں، بینک بیلنس، تمہاری تجارتیں کہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، تمہاری بلڈنگیں، بنگلے، تمہارے مکانات، یہ ساری چیزیں اگر تمہاری نظر میں یا تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں، پیاری ہو جائیں، تو انتظار کر لو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتار دے۔ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے دین کی محبت، پھر دوسرے نمبر پر ہیں اپنی جان، ہمارے ماں باپ، اپنی اولاد، دنیا بھر۔ اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کے حکموں پر اپنی محبت، اپنی جان کی محبت، اولاد کی محبت کو ترجیح دی تو یہ بھی ضلالت ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ تو اللہ پاک نے جیسے ارشاد فرمایا تو جو اس طرح عمل کرتے ہیں ایسے ہی حضرات کو کہتے ہیں والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کے مقرب بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے جیسے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ سنا انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اسی ہندوستان کے بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں غیر عورت آئی فریاد لے کر، غریب عورت کہنے لگی کہ میرا ہندو مذہب سے تعلق ہے لیکن میرا مسئلہ یہ ہے، میری پریشانی یہ ہے، میری فریاد یہ ہے کہ ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا نوجوان ہمارے گھر میں آتا ہے، میری 4 بیٹیاں ہیں، وہ شراب کے مٹکوں کے ساتھ آتا ہے، فوج لے کر آتا ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں وہ میری بچیوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلے، میری بیٹیوں کی عزتیں تار تار نہ ہو جائیں، میں آپ سے مدد طلب کرنے آئی ہوں، انصاف طلب کرنے آئی ہوں۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو اطمینان دلایا، بھروسہ دلایا، اعتماد دلایا، کہا کہ اے بہن تم جاؤ، ہم تحقیق کریں گے کہ وہ کون نوجوان ہے اور ضرور ہم تمہیں تمہارا بدلہ دلواتے رہیں گے اور تمہارے لیے 24 گھنٹے ہمارے دربار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ دوبارہ اگر وہ نوجوان تمہارے گھر آ جائے تو فوراً تم حاضر ہو جانا، اب تمہاری مدد کے لیے حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ تو عورت چلی گئی، 3 دن کے بعد آئی، رات کا وقت تھا، چیختی چلاتی ہوئی آئی، فریاد لے کر آئی اور وہی پریشانی اس نے سنایا۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس عورت کے ساتھ آپ روانہ ہوئے، اس کے گھر پہنچے، پہلے آپ کے چراغ کو گل کیا، چراغ کو بجھا دیا، تلوار نکالی، تکبیر پڑھا، اس نوجوان کے سر کو تن سے جدا کر دیا، پھر آپ نے سجدہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر آپ نے پانی طلب کیا، پھر آپ جب جانے لگے تو عورت نے پکار کر کہا عالم بنا، آپ سے جیسی امید تھی آپ نے پورا کر کے دکھایا، آپ نے ہمیں انصاف دلایا، آپ نے ہماری مدد کی، ہماری پریشانی کو دور کر دی، لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ کیفیتیں جو یہاں پیش آئی وہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے چراغ کو کیوں گل کیا، آپ نے سجدہ کیوں کیا اور آپ نے پانی کیوں طلب کیا، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو محمود غزنوی نے فرمایا جب تمہیں فیصلہ مل چکا ہے، انصاف مل چکا ہے، تو ان چیزوں کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟
تو اصرار کرنے لگی کہ تمہیں پیدا کرنے والے اللہ کا واسطہ آپ ضرور بتائیں. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے چراغ اس لیے گل کیا کہ جو میں نے جب تحقیق کی کہ وہ کون نوجوان ہے وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا سگا بھانجا تھا. میری ایک ہی ایک بہن ہے, اس کا چہیتا بیٹا ہے. میں نے چراغ اس لیے گل کیا کہ اگر روشنی میں اس پر وار کرنے کے لیے تلوار اٹھاتا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری بہن کا چہرہ سامنے آ جائے اور میں پیچھے ہٹ جاؤں اور تجھے انصاف نہ ملے تو میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس لیے میں نے چراغ کو گل کر دیا. سجدہ میں نے اس لیے کیا کہ میں نے اللہ کی تعریف کی, اللہ کا شکر ادا کیا. اور پانی میں نے اس لیے طلب کیا کہ 3 دن ہو گئے ہیں جب سے تو فریاد لے کر آئی ہے. اس دن سے میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک تجھے انصاف نہ مل جائے میں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں پیوں گا. 3 دن گزر گئے ہیں, میں نے پانی کا ایک قطرہ تک حلق کے لیے نہیں داخل کیا. اب میں نے تجھ سے پانی طلب کیا. یہ کہہ کر جانے لگے تو اپنی 4 بیٹیوں کو لے کر آپ کے سامنے آ گئی. کہنے لگی کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی ہے مگر میں نے آقا کو نہیں دیکھا. میں نے حضرت ابو بکر کی صداقت کی تعریف سنی ہے لیکن میں نے ابو بکر کو نہیں دیکھا. میں نے حضرت عمر کی عدالت کی تعریف سنی ہے لیکن میں نے حضرت عمر کو نہیں دیکھا, نہ میں نے عثمان کو دیکھا, نہ میں نے علی کو دیکھا. مگر آج بھی تمہارے انصاف میں, تمہارے عمل میں, تمہارے فیصلے میں ابو بکر کی صداقت نظر آ رہی ہے, عمر کی عدالت نظر آ رہی ہے, عثمان کی حیا نظر آ رہی ہے, علی کی شجاعت نظر آ رہی ہے. نہ صرف تم نے مجھے انصاف دلایا ہے بلکہ تم نے میرے دل کو بھی بدل دیا ہے. اور ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں کہ جس کلمے کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ کلمہ ہمارے سامنے بھی پیش کر دو تاکہ میں اپنی بچیوں کو فاطمہ کی بانڈیاں بنا دوں. تو جب انصاف زندہ تھا مسلمان بادشاہی کرسی میں بیٹھ کر بھی وہ بادشاہی زندگی نہیں بلکہ اللہ کی غلامی والی زندگی گزارتا تھا. رسول اللہ کا سچا غلام تھا, حدود اللہ کی حفاظت کرتا تھا. تو ایسے غیر دعوت دینے کی ضرورت نہیں تھی, مسلمانوں کے اعمال سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. آج ہمارے اعمال بگڑ گئے, ہمارے اخلاق بگڑ گئے, غیر تو غیر ہمارے اپنے بھی ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو والحافظون لحدود اللہ, جو حدود اللہ کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح اللہ انہیں سربلندی عطا فرماتے ہیں, اس طرح اللہ ان سے کام لیتے ہیں, اس طرح اللہ ان کی دنیا کی بھی حفاظت کرتے ہیں, آخرت کی بھی حفاظت کرتے ہیں. یہی محبوب خدا کا فرمان ہے احفظ اللہ یحفظک, کہ مسلمان تو اللہ کی حفاظت کر, یعنی اللہ کی دین کی حفاظت کر, شریعت کی حفاظت کر, حدود کی حفاظت کر, جان جان کر اللہ کے حکم کی حفاظت کرتے چلے جا. پھر بقیہ اللہ پر چھوڑ دے. تیری زندگی کی, تیری عزت کی, تیری جان کی, تیری دنیا کی, حتیٰ کہ قرآن کی روشنی میں 7 پشتوں تک جتنے نسل آئیں گے اللہ وعدہ کرتا ہے اللہ حفاظت کر کے دکھائے. اللہ دنیا کی بھی حفاظت کرے گا, آخرت کی بھی حفاظت کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کب ہے؟ جب تم دین کی حفاظت کرو گے, اللہ کے حدود کی حفاظت کرو گے. اور اگر جان جان کر دین کا مذاق اڑاؤ گے, تماشا بناؤ گے, تمہاری زندگی بھی مذاق بن کے رہ جائے. باوجود دنیا وسیع ہونے کی زندگی تب ہو جائے گی, باوجود سب کچھ ہونے کی زندگی میں مایوسی پیدا ہو جائے گی. تو دلوں کا بادشاہ اللہ ہے, ہر چیز کا قادر اللہ ہے, ہر چیز پر اللہ کی طاقت ہے. آج بھی اگر ہم کمر بستہ ہو جائیں دین کی حفاظت کرنے پر, اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے پر, آج بھی اس کی طاقت کو زوال نہیں آیا. انقلاب پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جان جان کر 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں. سونے میں, کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, دیکھنے میں, بولنے میں, ہر حال میں ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں.
دیکھنے میں جو اللہ کا حکم ہے، بولنے میں جو اللہ کا حکم ہے، چلنے میں جو اللہ کا حکم ہے، سونے میں جو اللہ کا حکم ہے کہ جب فجر کی اذان ہو جائے یا فجر کا وقت ہو جائے اب نیند ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح یہاں تک کہ چلنے میں بھی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اب اپنی مرضی سے جیسے چاہے نہیں چل سکتے، اللہ نے فرمایا کہ اکڑ کے مت چلو۔ تو اس طرح بال سے باریک چیزوں کے سلسلے میں بھی اللہ نے احکام اتار دیے ہیں، تو جب ان احکام کی تم پیروی کرو گے تو تمہارا شمار والحافظون لحدود اللہ میں ہوگا، یعنی ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے دنیا میں جنت کی بشارت پائی، مغفرت کی بشارت پائی، اس کے پائی کہ وہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وصل على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم کہتے سنتے بہت زیادہ ہیں، عمل کے اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ اے اللہ ہر دن ہر رات ہمیں موت کے قریب لے جا رہی ہے، اے اللہ جنازے کے قریب لے جا رہی ہے، اے اللہ ایک ایک پل ایک ایک لمحہ ہمیں قبر کے قریب کر رہے ہیں۔ سب کو چھوڑ کے تنہے تنہا قیامت تک قبر میں سونا پڑے گا۔ اے اللہ اس منزل کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم مختصر سی زندگی میں تجھے راضی کر لیں، تجھے منا لیں، تجھے خوش کر لیں۔ ہمیں معلوم بھی نہیں کہ تو ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، مگر یا اللہ ہم نے جان جان کر تیری نافرمانی کی ہے، پھر بھی تیرا کرم ہے، تو نے اے اللہ ہر گناہ پر پکڑ نہیں فرمایا، بلکہ تو نے اے اللہ باوجود گناہوں کے کبھی نعمتوں سے محروم نہیں کیا، تو نے مہلت دی، تو نے نعمتوں سے نوازا، تو نے آسانیاں پیدا کی، پھر بھی ہم نافرمان بنے رہے۔ ہمارے جرم عظیم کو معاف کر دے، ہمیں اپنا بنا دے، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تیرے حکموں کے پورا کرنے میں جو لذت ہے، جو مزہ ہے، ہم سب کو عطا فرما۔ جس طرح تیرے مقرب بندے تیرے نام پر گردن کٹانے میں وہ لذت محسوس کرتے تھے جو جنتی جنت الفردوس میں بھی محسوس نہیں کر پاتے، اے اللہ تیرے سامنے سر جھکانے میں، تیرے حکموں کو پورا کرنے میں اے اللہ جو شان ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ مالک ہمیں خواہشات کا غلام نہ بنا، نفس کا پجاری نہ بنا، دولت کا پجاری نہ بنا، موت سے پہلے صحیح فہم عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، دین کی عظمت دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے تو بڑا ہے، تیرے اے اللہ احکامات بھی بڑے ہیں، تیرا حکم بھی بڑا ہے، تیرے ہر حکم کے آگے ہمیں سر جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر غلطی ہو جائے تو پکڑنا فرما، مواخذہ نہ فرما، ہماری اصلاح فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، دنیا میں بھی رحم فرما، قبر میں بھی رحم فرما، قیامت کے دن بھی رحم فرما، کبھی بھی اپنے رحمتوں سے دور نہ فرما۔ ہمارے ماں باپ، بیوی بچوں پر، بھائی بہنوں پر، رشتہ داروں پر، پوری امت مسلمہ پر، زندوں پر، مردوں پر، سب پر رحم فرما، سب تیری رحمتوں کے محتاج ہیں۔ اے اللہ جب تک زندگی باقی رہے ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرما، جب موت کی گھڑی آئے تو کلمے والی موت نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔